الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون وقال النبي صلى الله عليه وسلم القرآن حجة لك أو عليك صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امید کرتا ہوں سب عافیت سے ہوں گے. آج گفتگو کے لیے جس عنوان کو انتخاب کیا گیا وہ ہے قرآن کریم کے حقوق میں سے تیسرا حق. قرآن کریم کا تیسرا حق یہ ہے کہ قرآن کریم کو سمجھنا جو اللہ تعالیٰ نے ہم پر عاہد فرمایا ہے یہ ہے کہ ہم اس کتاب کو سمجھیں اور اسے ہدایت حاصل کریں. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کو ہمارے لیے سرچشمہ ہدایت بنایا ہے. اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں ارشاد فرماتے ہیں ھدی للمتقین، یہ کتاب متقی لوگوں کے لیے ہدایت ہے. جب اللہ تعالیٰ نے اس کتاب کو ہمارے لیے ہدایت بنایا ہے تو اس کو جزدانوں میں بند کر کے رکھنا اور اس کو سمجھنے کی کوشش نہ کرنا بھی اس کے حق تلفی ہے. اگر کسی کو اس کا محبوب کسی ایسی زبان میں خط لکھے جس کو وہ سمجھتا نہ ہو تو اس کو اس وقت تک چین نہیں آئے گا جب تک اس زبان کے سمجھنے والے کے پاس جا کر اس خط کو پڑھوا نہ لے اور یہ پتہ نہ کر لے کہ اس میں کیا لکھا ہے. کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ کوئی شخص اپنے محبوب کے خط کو طاق میں سجا کر رکھ دے اور اس کو کھول کر بھی نہ دیکھے کہ اس میں کیا لکھا ہے؟ لیکن آج مسلمانوں نے قرآن کریم کو طاق میں سجا کر رکھا ہوا ہے، اس کی تلاوت ہی نہیں کی جاتی. اگر کسی کو تلاوت کی توفیق ہو جائے تو اس کو سمجھنے کی کوشش بھی نہیں کی جاتی. ہر مسلمان اللہ تعالی، رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن پر تو ایمان رکھتا ہے، لیکن کتنی عجیب بات ہے کہ قرآن کو سمجھنے کی کوشش نہیں کرتا. کس قدر غفلت کی بات ہے. یہ بات بھی نہیں کہ اس کو سمجھنے کے لیے بہت زیادہ محنت کی ضرورت ہو. الحمدللہ اس دور میں تقریباً ہر زبان میں ہی قرآن کریم کے ترجمہ اور تفاسیر علماء کی جانب سے لکھے جا چکے ہیں. اس لیے ہر مسلمان کوشش کریں کہ اپنے پاس کوئی مستند ترجمہ یا تفاسیر رکھیں اور اس کو پڑھ کر قرآن کریم کو سمجھنے کی کوشش کریں. چونکہ آج کل بہت سے گمراہ لوگوں نے بھی ترجمہ اور تفاسیر لکھ دی ہے، اس لیے کسی مستند عالمی دین سے مشورہ کر کے کوئی ترجمہ یا تفاسیر خریدنی چاہیے اور اس کو پڑھنے کا معمول بنانا چاہیے. بس حضرات کو شیطان یہ وسوسہ ڈالتا ہے کہ یہ مشکل ہے، اس کا سمجھنا آسان نہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ وسوسہ اور بہانہ بھی ختم کر لیا. اللہ تعالیٰ نے
سورہ قمر میں فرمایا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ کہ ہم نے قرآن کو نصیحت کے لیے آسان کر دیا ہے، کوئی ہے جو اس سے نصیحت حاصل کرے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔